अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नॉवल है, बहुत कमाल की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। ऐसे कल के नॉवल पे आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, बहुत ही ज़्यादा मायूस किया आप लोगों ने, तो रिस्पांस लाजमी दिया करिए, ठीक है ना। आज का जो नॉवल है बेशक शॉर्ट सा नॉवल है, लेकिन स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, बहुत मज़े का नॉवल है। आपको थोड़ा सा नॉवल के बारे में बता देती हूँ कि नॉवल जो है वो पुलिस ऑफिसर हीरो बेस्ड नॉवल है, और जो हीरोइन होती है उसे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। तो हीरो और हीरोइन की आफ्टर मैरिज बेस्ड स्टोरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही कमाल का नॉवल है, यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की स्टोरी में क्या होता है। आई कांट बिलीव इट। ईसा बिन यामीन को शदीद शौक हुआ था। सब देख के वो सोच भी नहीं सकता था कि इतने मासूम से चेहरे वाली लड़की इतनी बुरी हरकत करेगी। पहले तो यही समझा कि कुछ देर पहले उसने जो ब्रेसलेट ज़मीन से उठाया है वो उसका अपना होगा, मगर फिर एकदम ही मिसेस अंसारी के ब्रेसलेट की गुमशुदगी की खबर फैल गई। सब इधर उधर लॉन में ढूंढ रहे थे, जबकि वो लापरवाही से बबल जमाते तमाशा देखे जा रही थी। ईसा का जी चाहा वो उठकर जाए और सबके सामने उसके पर्स से ब्रेसलेट निकाल कर कहे ये चोर है, मगर वो चुप का कफल ना तोड़ सका। हालांकि बहैसियत पुलिस ऑफिसर भी उसकी ड्यूटी थी कि वो इनकी मदद करता। ईसा ज़रा टीपू को पकड़ो, मेरे तो बाजू शिल हो गए हैं। रामीन टीपू को उसकी गोद में डालने के बाद अपना बाजू दबाने लगी थी। भाभी कब ख़त्म होगा ये फंक्शन? मुझे नींद आ रही है, सारी रात ड्यूटी देता रहूँ, वो बेजारी से बोला। तो भाभी भी हंस पड़ी थी। तुम ना भी थके होते तो भी बोर होते, जानती हो तुम्हारी इस आदम बेजार फितरत को। वो चुप हो गया उनकी बात पे कि वो सच्ची तो कह रही थी। भाभी ये मिसिस अंसारी कुछ परेशान लग रही हैं, वो जानबूझ के अनजान बना। हाय ईसा, क्या बताऊँ कितनी शर्मिंदगी हो रही है। उनका ब्रेसलेट खो गया ना, वो मिसिस अंसारी पर नज़र डालकर उसकी तरफ मुड़ी थी। शर्मिंदगी आपको क्यों हो रही है? वो हैरत से बोला। भाई जाहिर है वो हमारी मेहमान है, और फिर उनकी नज़र में तो हम सब चोर हैं ना। क्यों, हम क्यों चोर हैं? भाई जिसकी चीज़ खो जाए उसका ईमान भी खो जाता है। ऐसे बंदे की नज़र में सब चोर होते हैं। हाँ ये तो है, ईसा ने उनकी बात की तायद की थी। ईसा तुम तो पुलिस वाले हो, चेहरे से अंदाज़ा लगा लेते हो, बताओ ना कौन ले सकता है। भाभी की बात पर ईसा की नज़र बेसाख्ता उस लड़की की तरफ उठी जब स्टेज पर दुल्हन बनी अमल से बातें कर रही थी। ज़रूरी तो नहीं भाभी, चेहरे हमेशा सच्ची बोलें। वो टाल गया था। इतने में रुखसी का शोर उठा और अमल बाबुल के घर से पिया के संग रवाना हो गई। वो अम्मी की तरफ आया जो उदास से तन्हा बैठी थी। अम्मी चले हम, वो उनके पास बैठते हुए बोला। तो उन्होंने हैरत से पूछा कहाँ? जाहिर है घर। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अभी तो अमल को रुखसत हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ है और मैं उठ के मेहमानों की तरह चली जाऊँ? आपा कितनी उदास हैं। अभी दुनियादारी तो सिर्फ नहीं निभानी थी मैंने। उन्होंने उसकी अच्छी खासी क्लास ले डाली तो वो मुँह बनाकर दूसरी तरफ मुड़ गया था। और हाँ सुनो तुम और मैं आज यहीं रुकेंगे, बोलते हुए बोली तो उसे झटका लगा था। अम्मी मैं तो ईसा, उन्होंने घूरा तो वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया था। मूसा भाई और अमीन भाभी को जाते देख उसने हसरत से देखा था और फिर रामेल के साथ कामों में लग गया था। क्या बात है ईसा, आज जल्दी आ गए हो? अम्मी उसे वक्त पर आता देखकर परेशान हो गई थी। अम्मी उसे बेवक्त आता देखकर परेशान हो गई। अम्मी मेरा ट्रांसफ़र हो गया, वो थके हुए अंदाज में बोला। ट्रांसफ़र कहाँ? एबटाबाद मीरपुर था ना, वो सोफे से टेक लगाते हुए बोला था। नौकरी में ये सब तो होता है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? उसके माथे के बाल हटाते हुए प्यार से बोली और बालों में उंगलियां फेरने लगी थी। अम्मी आप सब जानती हैं मैं अपने घर से दूर नहीं रह सकता, उनकी गोद में सर रखकर बोला तो उसके अंदाज पर मुस्कुरा दी थी। तू तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा बन गया है, इसी वजह से मैंने तुम्हें पुलिस ज्वाइन करने से मना किया था। उस वक्त तूने हठधर्मी दिखाई थी। हमें नौकरी कोई भी होती, ये सिलसिले तो चलने थे। और फिर बात नौकरी की नहीं बल्कि ये है कि मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता, उनके दुपट्टे से खेलते हुए बोला था। इसी दिन के लिए कहती थी शादी कर ले, मगर मेरी तो बात माननी तो हीन समझता है। अपनी इन खाली खौली मोहब्बतों से ना बहला मुझे, वो खफगी से बोली थी। अम्मी हो जाएगी शादी भी, अभी उम्र पड़ी है। 30 साल का होने लगा तू, तेरी उम्र में मूसा की माही 2 साल की थी, अभी तक खुद को बच्चा समझता है तू। उन्होंने लुटारा तो वो हंस दिया था। अम्मी आपकी बेलौस ममता बड़ा होने ही नहीं देती। सारी ज़िंदगी काश यूं ही आपकी मोहब्बतों और चाहतों की बारिश में भीगती हुई गुजरे। पता नहीं फिर भी मन से राब हो सकेगा या नहीं, वो आंखें बंद किए बोला था। बेटा कौन उम्र भर जीता है, मेरी भी ख्वाहिश है मेरी ज़िंदगी में तेरा घर बस जाए। अम्मी ऐसी बातें की तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। माँ कभी औलाद को दुखी नहीं करती, भला आप क्यों करेंगी?
وہ ان کے گلے میں بازو ڈال کر بولا اور ان کا شفیق چہرہ دیکھنے لگا تھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اتنے میں رامین بھابھی آ گئی اور وہ اپنی امی کی طرف گئی ہوئی تھی۔ عیسیٰ آج تم جلدی آ گئے، وہ ماہی کا فراک بیگ سے نکالتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں ٹرانسفر ہو گیا میرا ایبٹ آباد۔ ریلی؟ وہ ایبٹ آباد کا نام سن کے ہی خوش ہو گئی تھی۔ آپ کو میرے جانے کی اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ تو بابا کیوں نہ ہو، آخر کو اتنے خوبصورت شہر جاؤ گے تو ہم بھی وہاں رہنے جائیں گے۔ رامین کو شروع سے ایبٹ آباد شہر پسند تھا۔ جب کبھی وہ تفریح کے لیے مری ایوبی آ جاتے تو ایبٹ آباد کی خوبصورت وادی اسے مسحور کر دیتی تھی۔ میں امی کو بھی ساتھ لے جا رہا ہوں۔ تو بھلا میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ ہنس کے بولی۔ کیوں نہیں جا سکتی ہیں آپ؟ بھائی میں ہوں جوڑوں کی مریض، اتنی ٹھنڈ میں کیسے رہ سکوں گی، اور پھر کچھ دنوں کی بات ہو تو چلو سہ بھی لوں۔ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی تو وہ چپ ہو گیا تھا۔ امی فرسٹ ٹائم تو سب ساتھ جائیں گے نا؟ رامین نے پوچھا۔ ہاں ضرور جائیں گے۔ موسیٰ شام کو آفس سے لوٹا تو اس اطلاع پر بہت خوش ہوا اور اس کی خاموشی پر ذرا سختی سے بولا تھا۔ کامن یار، یو آر اے پولیس آفیسر، ڈونٹ بی ہیو لائک دس، بی میچور۔ ایکچولی میں تنہا نہیں رہ سکوں گا، تو اس کا آسان سا حل ہے کہ تم شادی کر لو۔ موسیٰ چائے کا کپ رامین کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولا تو امی نے فوراً کہا تھا۔ کیوں کرے شادی؟ مجھے بھی تو جلائے گا۔ امی میں نے ایسے کون سے دکھ آپ کو دیے ہیں کہ آپ یوں کہتی ہیں؟ اور جہاں تک شادی کی بات ہے تو اس بات کو ذہن سے نکال دے کہ مجھے کوئی پسند ہے۔ آپ لوگوں کا جہاں جی چاہتا ہے کر دے میری شادی۔ وہ امی کو مطمئن کر کے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کھڑکی کے پردے ہٹا کے لان کے خوبصورت منظر میں الجھتے ہوئے اس کے ذہن میں وہ چھم سے اتر آئی تھی۔ واہ رے قسمت، دل لایا بھی تو کس پہ جو ذہن کو کسی قیمت پہ قبول نہیں۔ کاش وہ ایسی نہ ہوتی، کتنی معصوم سی لگتی تھی وہ۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جانتے بوجھتے اپنے فرائض کو پورا کرنے میں کوتاہی برتی تھی، نہ جانے کیوں۔ وہ اس لیے عیسیٰ بن یمین کہ اس کے خوبصورت چہرے نے تمہیں پتھر کر دیا تھا۔ دل نے سرگوشی کی تو وہ تائید کرتے ہوئے ہنس پڑا تھا۔ واقعی خوبصورتی بہت بڑا دفاع ہے ان عورتوں کے پاس۔ بھابھی آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ زنائشہ نے عمل کے کمرے میں جھانک کے پوچھا۔ ہاں سنی، ہم عمل کی خالہ کی طرف جا رہے ہیں، آج ان کے گھر ڈنر ہے ہمارا۔ جواب احتشام بھیا کی طرف سے آیا۔ تو پھر یوں کیجیے گا، جاتے ہوئے مجھے مارکیٹ ڈراپ کر دیجیے گا، وہ کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے چلو، وہ فوراً ہی راضی ہو گئے۔ زنی زیادہ دیر نہیں لگانی، امی پریشان ہو جاتی ہیں۔ اور ہاں سنو، یہ کچھ پیسے رکھ لو، احتشام نے نصیحت کی تو وہ مسکراتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ وہ والا پرفیوم دکھاؤ، وہ شوکیس کی طرف اشارہ کر کے بولی، اور جو ہی وہ پلٹا اس نے چپکے سے انٹرنیٹی کا خوبصورت پرفیوم پرس میں ڈال لیا اور پھر اطمینان سے باقی پرفیومز دیکھنے لگی تھی۔ مردانہ سوٹ دیکھتے ہوئے عیسیٰ بن یمین کی نظروں سے اس کی حرکت ایک دفعہ پھر پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ جو ہی وہ اسٹور سے نکلی عیسیٰ نے اسے پا لیا تھا۔ ایکسکیوز می مس؟ جی، وہ نہایت اعتماد سے مڑی تھی۔ پولیس آفیسر عیسیٰ بن یمین، وہ اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھا کے سنجیدگی سے بولا تو وہ گڑبڑا گئی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ آپ کی غلط حرکت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ کون سی حرکت؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ معصوم بن گئی تھی۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو بیکم سو انوسینٹ، وہ سختی سے بولا تو اسے پسینہ آ گیا تھا۔ دیکھنے میں تم پڑھی لکھی اور اچھی فیملی کی لگتی ہو، تو پھر ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی اور سے مخاطب ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی حرکتوں پر، جی تو یہی چاہتا ہے یہیں سے اریسٹ کر لوں تمہیں۔ تو کرے نا، روکا کس نے ہے؟ وہ زیادہ دیر خلاف عادت چپ نہ رہ سکی تھی۔ کر لوں گا، اگر آئندہ دیکھا تو اس لیے بھی لحاظ کر رہا ہوں کہ ابھی تمہیں احساس نہیں کہ تھانے جانے والی لڑکیوں سے کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ وہاں کی غلیظ نظریں اور بےہودہ زبان سن لی تو ساری زندگی خود سے بھی شرماتی رہو گی۔ بائی دا وے، احتشام سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ وہ بات کرتے کرتے ایک دم پوچھ بیٹھا تھا۔ کون ہے احتشام؟ اس کا تو حلق ہی خشک ہو گیا تھا، جس کی شادی لاسٹ منڈے کو عمل سے ہوئی ہے، اور جہاں تم نے مسز انصاری کے بریسلٹ پر ہاتھ صاف کیے تھے۔ وہ احتشام، وہ میری دوست کے بھائی ہیں۔ اسے بہانہ بنایا اور دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی۔ کمبخت کی آنکھیں ہیں کہ بھوری بھینس کی 6 کنال کے رقبے پر پھیلی ہیں، کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اور تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام ہدا، اس نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ اوکے، اٹس لاسٹ چانس فار یو، بی کیئرفل ان فیوچر، اس نے نصیحت کی تو زنائشہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ آپ عمل بھابھی؟ وہی میری دوست کی بھابھی، اس نے فوراً وضاحت کیا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ وہ میری خالہ زاد بہن ہے، اس کے جواب پر اس کی رہی سے ہی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ ایبٹ آباد سے وہ چارج لے کے لوٹا تو رامین نے خوشی خوشی بتایا، ایسا تمہارے لیے لڑکی فائنل کر لی گئی ہے، ملو گے اس سے؟ مجھے آپ لوگوں کی پسند پہ بھروسہ ہے۔ ویسے ہے کون؟ وہ ماہی کو گود میں لے کر پوچھنے لگا تھا۔ عمل کی نند ہے زنائشہ، بہت پیاری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے رضامندی دی۔ ملو گے نہیں تو تصویر ہی دیکھ لو، اندر آتے ہوئے امی نے کہا تھا۔ امی بس شادی کے بعد ہی دیکھوں گا، وہ موسیٰ بھائی کو آتے دیکھ کر اٹھتے ہوئے بولا اور ان سے گلے ملا تھا۔ پھر تو ساری عمر دیکھو گے، وہ اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بولے تو مسکرا دیا تھا۔ اگلے دن عمل آئی تو اسے چھیڑنے لگا تھا۔
वाह भाई, कितनी मीठी छुरी बन के नंद को सर से उतार रही हो। ईसा भाई, अब भी बाजी मेरे हाथ में है। ज़्यादा तंग किया तो अब भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। वो धमकी पर उतर आई थी। ना बाबा ना, इतना जुल्म ना करना, मेरी माँ और भाभी के चेहरे की रौनकें ना छीनना। वो दोनों सास बहू को देख के शरारत से बोला तो दोनों एक दूसरे को देख के हंसती थी। पक्का फ्रॉडी है ये। अम्मी जब देखा कि अकेला रहना पड़ेगा तो कैसे हामी भरी है, मूसा ने छेड़ा। उसकी बात पर ईसा समेत सब हंस दिए थे। जुनाइशा ने जब ईसा बिन यामीन का नाम सुना तो रो रो कर आंखें सुजा ली थी। हाय अल्लाह जी, मैं क्या करूं? वो वाकई परेशान थी। सुने, तुम्हें आखिर इतराज़ क्यों है? जरताशा उससे उलझ पड़ी थी। मुझे पुलिस वालों से डर लगता है, उसका एक ही जवाब था। सुनिए, ईसा भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस, लविंग और केयरिंग है। अमल ने ईसा की हमायत की थी। भाभी, आपको नहीं पता ना, वो झंझला गई थी। हाँ, सब कुछ तो जैसे तुम्हें ही पता है। जुनी, आखिर तुम्हारा बचपना कब जाएगा? जरताशा ने उसे डांट दिया था। ताशी, वो रूहान सी हो गई। जुनी, जब तुम उनसे मिलोगी ना तो सब खदशे दूर हो जाएंगे। अमल उसका हाथ थाम कर बोली तो वो यूँ बद गई जैसे करंट लग गया हो। नहीं भाभी, मैं नहीं मिलूंगी। गोया तुम्हारे और ईसा भाई के ख्यालात भी मिलते हैं। वो भी शादी से पहले पसंद करने की नीयत से मिलने को अच्छा नहीं समझते। अमल ने खुशी खुशी बताया था। उनकी शक्ल बिल्कुल एक मशहूर अदाकार से मिलती है। सुनी, ताशी ने हंसकर कहा तो वो तब गई थी। जहन्नुम में जाए वो हीरो। अच्छा एक बात बताओ सुनी, जरताशा कुछ संजीदा हुई, तुम्हें कोई और पसंद है? ताशी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो झट से बोली तो अमल ने ठंडा सांस भरा था। तो फिर तुम्हारा पागलपन फजूल है, अम्मी ने अंदर आते हुए कहा था। अम्मी, मैं भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। लड़की ज़ात को हर वक्त इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और हाँ, अगले माह ताशी के साथ साथ तुम्हारी शादी भी हो रही है। अगले माह? उसकी चीख निकल गई थी। हाँ, मुजाहिद अगले महीने अमेरिका से आ रहा है और ईसा की वालदा भी जल्दी शादी करना चाह रही हैं। फिर ताशी जल्दी जल्दी तो आ नहीं सकेगी, इसलिए तुम्हारे अब्बू एहतशाम और मैंने तुम्हारे फ़र्ज से भी सुबकदोश होने का फ़ैसला कर लिया है। अम्मी, ये ज़्यादती है, वो चिल्लाई, मगर उसकी किसी ने एक ना सुनी थी। काश मैं उनको अपना सही नाम बता देती। अगर उन्होंने शादी के बाद सबको बता दिया तो कितनी बेइज्जती होगी। नहीं, मैं उनसे माफ़ी मांग के वादा ले लूँगी। वो खुद को बारहा तसल्लियाँ देती रही, मगर दिल था कि सूखे पत्ते की मानत कांप रहा था। शादी का दिन आन पहुँचा। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान आने शुरू हो गए थे। वो और जरताशा दुल्हन बनी गज़ब ढा रही थी। पहले जरताशा और मुजाहिद का निकाह हुआ, फिर उसका माइक की वजह से मौलाना साहब की आवाज़ उस तक आ रही थी। ईसा बिन यामीन वल्द यामीन मोहम्मद, आपको मसमात जुनाइशा एहसान वल्द एहसान अली बाइवस 5 लाख रुपए महर मौजल और 5,000 रुपये महवार अपनी ज़ौजियत में कबूल है? कबूल है। ईसा की भारी मर्दाना आवाज़ गूंजी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे नहीं पता था कि उसने कैसे तमाम कार्रवाई में हिस्सा लिया, कब साइन किया। कुछ ही देर बाद ईसा को उसके साथ बिठाया गया था। तमाम रस्में अमल ने की। जूता छुपाई के नाम पर दोनों से 5-5 हज़ार लिए थे। आरसी मुसीफ की रस्म में जब ईसा की नसें आईने में आंखें ज़ोर से बंद किए जुनाइशा पर पड़ी तो वो चौंक उठा था। ओह, तो तुमने स्टोर में भी मुझसे झूठ बोला था। तुम एहतशाम की बहन की दोस्त नहीं बल्कि उसकी बहन जुनाइशा एहसान हो। वो खुद से बोला। वो काफ़ी अपसेट हो गया। उसे वो अच्छी ज़रूर लगी थी, मगर वो एक फेयर बंदा था। लाइफ पार्टनर भी फेयर ही चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके बाद क्या क्या हुआ। वो नहीं जानता था कि उसके बाद क्या क्या हुआ। कब वो उसे रुखसत करवा कर घर लाया। होश तो तब आया जब रामीन भाभी ढूंढती गेस्ट रूम में आ गई थी। इसे इतनी स्मोकिंग क्यों कर रहे हो? क्या नर्वस हो रहे हो? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, वो मुस्कुरा कर बोला। तो फिर चलो ना, जोनी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उठो चलो, शाबाश। उसे सजे सजाए बेडरूम में छोड़कर चली गई, जिसे सिर्फ गुलाबों से सजाया गया था। हर रंग के गुलाब थे। वो बेड के बिल्कुल सामने सोफे पर बैठ गया। वो काफ़ी देर सर झुकाए उसके इंतज़ार में रही थी। फिर खुद ही हिम्मत करके उठी और धीरे धीरे चलती उसके पास आ गई। ईसा, हौले से पुकारा तो वो चौंक पड़ा। सामने वो तमाम तर हशर सामानियों समेत खड़ी थी, मगर उसने दूसरी नज़र न डाली। वो उसके कदमों में बैठ गई थी। प्लीज़ कुछ तो बोलें, कोई शिकवा, और नहीं तो डांट ही दें, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। कुछ देर बाद ठहरी ठहरी आवाज़ में बोला, तुमसे क्यों शिकवा करूं? सारा कसूर तो मेरा अपना है। मैंने सबके इसरार के बावजूद तुमसे मुलाकात नहीं की। काश मिल लेता तो आज इतने कर्ब से तो ना गुजरना पड़ता। शिकवा तो मुझे अमल से करना है, जिसने तुम्हारे किरदार की इस बदसूरती को हम लोगों से छुपाया। शिकायत तो अम्मी और भाभी से करूँगा, जिन्होंने बगैर तहकीक के तुम्हें मेरे पल्ले बांध दिया। तुम्हारी फैमिली से मिलूँगा, जिन्होंने हमें लाइम रखा। प्लीज़ नहीं, उनका कोई कसूर नहीं। वो खुद भी लाइम थे। वो रोने वाली हो गई थी। गोया माहिर चोरों आज तक हाथ नहीं आई। उसके तंज ने उसे शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। सॉरी जुनाइशा, मैं साफ़ सुथरे किरदार का मालिक हूँ, बनावट मुझे नहीं आती, इसलिए तुम्हारा और मेरा गुजारा मुश्किल है। मैं दोगली ज़िंदगी नहीं गुजार सकूँगा। वो जाने के लिए उठा तो जुनाइशा ने दौड़कर उसे पकड़ना चाहा। पाँव शरारे में उलझा और वो गिर गई थी। वो तेज़ी से मुड़ा और उसे थाम लिया। एक लम्हे को आंसुओं से भरी आंखें उसे तड़पा गई थी। वो उसके हाथों पर सर रख के रो दी। वो चुपचाप उसे हिचकियों से रोते देखता रहा।
जाओ चेंज करो और सो जाओ। बिलाखिर हिम्मत करके ईसा ने कहा, प्लीज़ एक दफ़ा माफ़ कर दे, आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। वो हाथ जोड़ के बोली, क्यों करती हो तुम ऐसा? किस चीज़ की कमी है तुम्हें? वो फट पड़ा था। मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करती, पता नहीं कैसे खुद ब खुद हो जाता है। वो मासूमियत से बोली तो वो नरम पड़ गया था। आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो फ़ौरन तुम्हें अपने घर से रुखसत कर दूंगा। पहले जुनाइशा का वलीमा था। वो और ईसा दोनों जब वलीमे की तकरीब में शिरकत करने पहुंचे तो हर नज़र में सिताइश थी। गोल्डन गरारे में शरमाई जुनाइशा सफ़ेद क्लफ और ब्लैक बास्केट के साथ पिशवारी चप्पलों में ईसा के संग चलती दिल में उतर जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। सबने उन्हें हाथों हाथ दिया था। वो स्टेज पर आ गए थे जहाँ जरताशा और मुजाहिद ने उनका इस्तकबाल किया था। ब्यूटीफुल कपल। अमल भी उनकी तरफ आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वो उठ के गले मिली। माशाल्लाह नज़र ना लग जाए, अमल ने कहा, फिर ईसा की तरफ मुड़ी थी। क्यों? देखा कितनी खूबसूरत जोड़ी है आप दोनों की। भाई हमारी जोड़ी तो अज़ल से है ही चोर सिपाही की, ईसा ने बरजस्ता कहा तो सब हंस पड़े थे, जबकि जुनाइशा का सिर झुक गया। वही तो थी जो ईसा की बात का मतलब समझी थी। बेचारी सोनी ने एक दिन में क्या चुरा लिया ईसा भाई? जुनाइशा की खालाजाद मरियम ने पूछा तो मुजाहिद फट से बोला था, ईसा का दिल भाई। सिर्फ एक दिन में मुजाहिद भाई? राहील ने कहा था। भाई मेरे साथ हो चुका है, तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ तुम लोगों को। वो भला कब चुप रहने वाला था? भाई जूनी इस मामले में काफ़ी एक्सपर्ट है, इसकी गवाही मैं देती हूँ। जुनाइशा की दोस्त ने न जाने किस हवाले से बात की थी, मगर ईसा का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। गोया कुछ लोग और भी वाकिफ़ हैं। ओह खुदाया, इट्स सो इंसल्टिंग। उसका दिमाग खोलने लगा। उसे सिर्फ यही तो खौफ था कि अगर किसी को पता चल गया तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। पूरा ख़ानदान, दोस्त अहबाब कितना हंसेंगे। खाने के फ़ौरन बाद वो वापसी के लिए तैयार हो गया। इतनी जल्दी? कुछ देर तो रुके। वो बोली तो उसने गुस्से से कहा, ठीक है तुम अपनी मर्ज़ी से आ जाना, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं चलती हूँ। वो फ़ौरन तैयार हो गई थी। ईसा रास्ते में वो डरते डरते उसे पुकार बैठी थी। हाँ, वो अपने ख्यालों में गुम था, चौंक गया था। आप किसी को बताएंगे तो नहीं? क्या? वो गैर बदलते हुए लापरवाही से बाहर देखते हुए बोला था। यही कि मैं वो रुक गई तो ईसा ने ज़ोरदार कहके में जुमला पूरा किया था। यही कि मैं चोर हूँ, यही ना? जुनाइशा का जी चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। जुनाइशा, इंसान को वो हरकत करनी ही नहीं चाहिए जिस पर उसे शर्मिंदगी का खौफ हो। वो संजीदगी से बोला। वो भला क्या कहती? उसके बाद सारे रास्ते खामोश रही। अगले दिन इन दोनों का वलीमा था। शहर के मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की, मगर वो खौफज़दा से चुपचाप बैठी थी। ईसा कभी कभी मेहरबान बादल की तरह उस पर छा जाता और कभी सख्त धूप बन जाता। जिस दिन जरताशा और मुजाहिद भाई को अमेरिका रवाना होना था उस दिन उसने उन दोनों की दावत कर रखी थी, मगर 10 बजने वाले थे और ईसा का कुछ पता ना था। वो बेचैनी से घड़ी पे बार बार नजरें डालती। जूनी, जरताशा ने पुकारा तो वो एकदम चौंकी थी। हाँ, क्या हुआ? ईसा भाई अभी तक नहीं आए? हाँ ताशे, पता नहीं क्यों देर कर दी। वो अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश में कामयाब हो गई थी। फ़ोन करके पता कर लो। हाँ ये ठीक है। वो सोचते हुए उठी और नंबर मिलाया था। हेलो मूसा भाई, जूनी बात कर रही हूँ। हाँ जूनी, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाला था। दरअसल लीसा को इमरजेंसी में एबटाबाद जाना पड़ा है, कुछ देर पहले ही निकला है वो एबटाबाद के लिए। चले गए बगैर बताए? वो रूहान सी हो गई थी। दरअसल मानसहरा में एक 13 साला लड़का फायरिंग से हलाक हो गया। इससे पूरे शहर में हंगामे शुरू हो गए। काफ़ी शदीद नोयत के हंगामे हैं, लोगों ने तोड़ फोड़ शुरू कर दिया है, इसीलिए एमरजेंसी कॉल पे जाना पड़ा। मूसा ने वजाहत दी थी। अच्छा। उसका दिल बेतहाशा उदास हो गया। फ़ौरन फ़ोन रखकर अपने कमरे में चली गई। दिल तो चाह रहा था कि फूट फूट कर रो दे। कम अज़ कम जाने से पहले फ़ोन ही कर देते, मगर मैं जानती हूँ मुझे अपने दिल से कबूल ही नहीं कर सके। खुद से बात करते हुए वो रो दी थी। अरे जूनी, तुम रो क्यों रही हो? फ़ोन किया था ईसा भाई को। अमल उसके आंसू देखकर घबरा गई थी। जी, उन्हें एमरजेंसी में एबटाबाद जाना पड़ गया है, वहाँ कुछ हंगामे हो गए हैं। अच्छा, तो इसमें रोने की क्या बात है? चलो आओ इधर, हमारे साथ बैठो। उसे लेकर बाहर आ गई थी। फ़ोन किया था तुम्हें ईसा ने? वापस आई तो सास ने पूछा तो वो सर झुका कर बोली, जी किया था। वीकेंड पर वापस आया तो वो अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी। अम्मी, मैंने वहाँ घर ले लिया है। हाँ अच्छा किया, अब जूनी को भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। छुट्टियाँ भी तुम्हारी कैंसिल हो गई थी। मासूम सी बच्ची मुरझा के रह गई है, वो प्यार से बोली थी। अम्मी क्या करता, हालात ही काफ़ी ख़राब हो गए थे। उड़ते हुए किचन में झांकने लगा तो अमीन भाभी फ़ौरन बोली थी, जूनी को ढूंढ रहे हो? वो तो अपनी अम्मी की तरफ गई हुई है। वो शर्मिंदा हो गया। वो भाभी, एक कप चाय मिल जाती तो। वो कमरे में आया तो अपनी और जूनी की तस्वीर पर नज़र पड़ गई थी। फ़ौरन नंबर मिलाया। फ़ोन जूनी के अब्बू ने उठाया। सलाम दुआ के बाद जूनी को बुलाया था। हेलो हेलो, वो पुकार रही थी और ईसा शरारत से चुप था। अब्बू, फ़ोन तो बंद हो गया। वो मायूसी से अपने अब्बू की तरफ मुड़ी थी तो वो एकदम बोला था, हेलो जूनी। ईसा बोल क्यों नहीं रहे थे? तंग कर रहा था तुम्हें। और कितना तंग करेंगी आप मुझे? वो रूहानसी हो गई थी। मैंने कब तंग किया तुम्हें? वो मासूमियत से बोला तो वो जल ही तो गई थी।
कम अज़ कम एक फ़ोन ही कर देते, उसने शिकवा किया। तुमने कौन सा फ़ोन करके पूछ लिया कि कहीं हम कामों की नज़र में ही ना आ गया हूँ, उसने उल्टा उससे शिकवा किया था। खुदा ना करे कैसी बातें करते हैं आप, इतनी मोहब्बत हो गई है मुझसे, वो उसे जानबूझकर छेड़ने लगा था। ईसा आप मेरी ख़ता माफ़ क्यों नहीं कर देते, वो तकरीबन रो दी। ईसा को उस पर रहम आ गया था। अच्छा बाबा छोड़ो, कोई अच्छी सी बात करो। अच्छा ये बताओ मुझे याद किया, वो गुफ्तगू का रुख बदलते हुए बोला। वो खामोश रही थी। जवाब दो ना, वो उसकी खामोशी पे बोला। जी वो सिर्फ इतना ही कह सकी। गुड, याद रखोगी तो बहुत सी हरकतें करने से पहले सोचोगी। ईसा आप हमारे घर एक दफ़ा भी नहीं आए, आज आ जाएं। वो इतने प्यार से दावत दे रही थी कि वो इनकार ना कर सका, हालांकि वो जानता था कि उसने कितनी खूबसूरती से बात का रुख बदला था। ओके सुनी, मेरा इंतज़ार करो। फिर वाकई वो आधे घंटे में उसके सामने था। जूनी की अम्मी अब्बू भाई और अमल बहुत खुश थे। वो भी सबके साथ बातें हंसी मजाक करता बिल्कुल बदला हुआ ईसा लग रहा था। अचानक हंसते हुए ईसा की नजरें ऊपर उठी तो उसे ही देख रही थी। वो चोरी पकड़े जाने पर फ़ौरन दूसरी तरफ हो गई थी। जुन्नी तुम्हारी और कोई चोरी पकड़ी हो ना हो, नज़रों की चोरी हमेशा मिस टाइम कर देती हो। मुझे देखना चाहती हो तो खुल के देखो, वो सबसे नजरें बचा के उसके कान में धीरे से बोला तो वो सुर्ख पड़ गई थी। जुन्नी परसों तुम्हें ईसा के साथ हैदराबाद जाना है। वो वापस आई तो सास ने कहा। उसकी तो गोया जान निकल गई थी। अम्मी मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास रहूंगी, वो उनका हाथ पकड़ कर बोली तो उसके साथ साथ रामीन को भी हैरत का झटका लगा था। क्यों क्यों नहीं जाओगी? भाभी मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, मस्कीन शक्ल बना के बोली तो दोनों सास बहू उसकी बात पर हंसती थी। और शोहर को तन्हा छोड़ दोगी, कितनी बुरी बात है सुनी, वो मस्तूई खफकी से बोली। अम्मी मैं वहाँ अकेली कैसे रहूँगी? भाई ईसा होगा ना उसके साथ होते हुए, भला अकेली कैसे होगी? रमीन भाभी ने हैरत से कहा। उन्हीं से तो डर लगता है, वो नजरें झुका के बोली। ईसा से डर लगता है? वो तो बहुत अच्छा है, रमीन ने हंस के कहा था। बस मुझे आप लोगों से दूर नहीं जाना, और टीपू और माही मुझे कितना मिस करेंगे, वो तेज़ी से टीपू को गोद में लेकर बोली तो इन दोनों के साथ अंदर आते मूसा और ईसा भी हंस दिए थे। भाई ईसा तुमने इस बेचारी को इतना क्यों डरा के रखा है? रामीन ईसा को देख के खफकी से बोली थी। ले मैंने कब डराया है, मैं खुद दिन से डरता हूँ। क्यों हमारी जूनी ड्रैकुला है? मूसा ने भरपूर संजीदगी का मुजाहरा किया था। आपको नहीं पता ये क्या है? वो उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला तो उसका हल्क तक खुश्क हो गया था। बको मित्तीसा, तुम्हारी इन्हीं बातों से बच्ची खौफजदा है, अम्मी ने उसे घर का। वो कुछ देर बाद कमरे में आया तो दूध का गिलास लिए चली आई थी। रख दो, और सुनो तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहती? वो किताब बंद करते हुए पूछ बैठा था। मुझे आपसे डर लगता है, वो साफ कोई से बोली तो उसके सामने आ गया और उसे कंधों से थाम लिया था। हालांकि इंसान को सिर्फ अपनी इज्जत से डरना चाहिए, जो सबसे कीमती होती है। आप मुझे कब तक टॉर्चर करते रहेंगे? वो टूटे हुए लहजे पे बोली। जब तक ये यकीन ना आ जाए कि तुम वो बन चुकी हो जो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, उसके कंधे ज़ोर से दबाते हुए बोला तो तकलीफ़ की शिद्दत से उसकी आंखें भर आई थी। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें इसीलिए साथ लेके जा रहा हूँ कि मैं वहाँ तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता? नहीं माय डियर, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता, अपनी इज्जत बचाना चाहता हूँ। वो एक झटके से उसे छोड़कर बेड पर नीम दराज हो गया। वो बेशीमानी से उसकी तरफ देखती रही। कितना प्यारा घर लिया है चाचू ने। माही पूरे घर में तितली बनी फिर रही थी, बाकी सबको भी पहाड़ी पर बना ये खूबसूरत कॉटेज बहुत भाया था। बहुत प्यारा शहर है ये ईसा, मूसा ने बरामदे से दूर तक नज़ारा करते हुए कहा। ये ऊंचे ऊंचे सर्द और चीड़ के दरख्त सहर कर देते हैं इंसान पे। हाँ मूसा भाई, ये वादी जन्नत लगती है, ख़ास तौर पर इस कॉटेज से जो पूरे शहर का मंजर नज़र आता है ना, इट्स सो ब्यूटीफुल। क्यों अम्मी, कैसा लगा आपको घर? वो चाय का मग लिए सीढ़ियाँ उतर के लॉन में आ गया, जहाँ अम्मी रामीन और जूनी अपनी बातों में लगी हुई थी। टीपू पास ही वॉकर में बैठा था। बहुत ज़बरदस्त बेटा, अम्मी गवर्नमेंट की तरफ से तो घर पुलिस लाइन में मिलता, वहाँ सब पुलिस ऑफिसर्स के घर हैं, मगर मुझे ये जगह पसंद आई। बहुत अच्छी बल्कि आइडियल जगह है, रामीन ने कहा था। क्यों सुनी, तुम्हें भी अच्छा लगा? अम्मी ने पूछा तो वो खुशी से बोली थी। बहुत अच्छा अम्मी, जी चाहता है हमेशा यहीं रहूँ। मोहतरमा, जब दिसंबर में पूरी वादी बर्फ़ की चादर ओढ़ लेगी तो तुम जम जाओगी, तब पूछूंगा, ईसा ने कहा था। तो क्या हुआ, और लोग भी तो रहते हैं, वो तो आदी हैं इसीलिए रह लेते हैं। जैसे तुम चोरी की आदी हो, दूसरा जुमला उसने हल्के से कहा कि सिर्फ जुनाइशा ही सुन सकी थी। उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। वो तो शुक्र था रमीन और अम्मी अपनी बातों में लग गई थी। वो बोझल दिल से किचन में आ गई। खाने का वक्त हो रहा था, वो भी पीछे आ गया कि उसे खफा करके खुद भी बेचैन हो गया था। क्या बना रही हो? वो खामोशी से अपने काम में लगी रही। वो हंस के करीब चले आया और उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। सुनी ने जल्दी से आंसू साफ किए। अरे तुम रो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था जुनी, सॉरी। मुझे खाना बनाना है, आप जाएं, वो रखाई से बोली। छोड़ो खाने वाने को, मैं बना हुआ सब ले आऊँगा। वो उसके पास से झुककर बर्नर ऑफ करने लगा। उसके लिबास से उठती खुशबू जुनाइशा को दीवाना करने लगी। फ़ौरन दूर हटी थी। मैं सब बना हुआ ले आऊँगा बाबा। तो फिर मैं सो जाऊँ? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मुझे नींद भी आ रही है।
अच्छा नींद आ रही है, मैं भला तुम्हें सोने दूंगा आज? वो शरारत से बोला तो वो चिढ़ गई थी। तो क्या मुझे पहरा देना है आज? जी नहीं, पहरा तो मुझे देना है उम्र भर। ना चाहते हुए भी जुमला उसके मुंह से फिसल गया तो वो फटती तो पड़ी थी। प्रॉमिस किया तो है, फिर क्यों अजियत देते हैं बार बार? चाहे सारी दुनिया को बता दें, मुझे इस रोज़ रोज़ के कब से निकालें, बल्कि मैं खुद सबको बता देती हूँ। वो बाहर जाने लगी तो ईसा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तुम मजाक को भी नहीं समझती यार, मजाक और तंज में फ़र्क होता है। अगर आपका यही रवैया रहा तो मैं खुदकुशी कर लूँगी एक रोज़, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। तो एक झटके से उसे खुद से करीब करते हुए बोला था, आइंदा ऐसी बात मुंह से मत निकालना वरना जान निकाल दूंगा तुम्हारी। आई लव यू सुनी, आई लव यू टू मच, वो एक जज़ब से बोला तो दोनों कितनी ही देर एक दूसरे को देखते रहे। भाई रोमांस के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है, आने जाने वालों का तो कम अज़ कम ख्याल करो। रमीन की आवाज़ दोनों को शर्मिंदा कर गई थी। अगले ही दिन सब वापस चले गए। ईसा ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। वो घर के कामों में दिन बिता देती थी। ईसा ने उसकी खातिर 2 मुलाजमाओं का इंतज़ाम कर लिया ताकि वो थके नहीं। एक सफाई करती थी और दूसरी बर्तन वगैरह धो दिया करती। देखो सुनी, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ज़िंदगी एक संग बितानी है हमने, और कामयाब इज़्दवाजी ज़िंदगी के सबसे अहम असूल इतबार और एहतराम है। वो वॉक के लिए निकले तो ईसा ने कुछ सोचते हुए बात शुरू की। वो खामोशी से सुनती रही। एम आई राइट? उसके सवाल पर जूनी ने इस बात में सर हिलाया। तो फिर खुल के बताओ तुम ऐसा क्यों करती हो? ईसा की बात पर जूनी ने बेसाख्ता उसे देखा। आज इस मौजू को छेड़ने का मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को शेयर करने की इब्तिदा है, जो शादी के फ़ौरन बाद हो जानी चाहिए थी। मगर मेरी नालायकी और नासमझी की बदौलत हमारे दरमियान टेंशन रही। मगर अब हमें एक दूसरे पर एतबार करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसका हाथ थाम के बोला। वो भूल गया कि वो सड़क पर है। जी, तो फिर बोलो। मुझे नहीं पता ईसा ये सब कैसे हो जाता है। जब भी कोई मनपसंद चीज़ देखती हूँ दिल बेचैन हो जाता है। उस वक्त तक करार नहीं आता जब तक वो चीज़ मिल ना जाए। वो कुछ देर रुक के बोली और फिर चलने लगी थी। लेकिन तुम वो चीज़ें पैसों के बदले भी तो ले सकती हो। वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती हो, कोई माली प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे इस तरह सेटिस्फिकेशन नहीं होती। उल्टा गुस्से में उस चीज़ को तोड़ देती हूँ। वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर नजरें जमाई बोली थी। गोया बिन मोल खरीदना चाहती हूँ सब कुछ। वो हंसा। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हो जाता है, हालांकि मैं जानती हूँ ये कितनी गलत हरकत है। वो शर्मिंदगी से बोली। इसका मतलब है किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, वो सोच कर बोला। क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? वो ऑफिस से लौटा तो दोनों मुलाजमाओं को लड़ते देखकर गुस्से से बोला था। साहिब जी, यहाँ बर्तन धोते हुए मैंने अपनी अंगूठी उतार के रखी थी, एकदम गायब हो गई। अब बताएं इसके अलावा और कौन ले सकता है? मैं गरीब औरत हूँ, कुल जमा पूंजी एक अंगूठी थी और ये सफाई भी यही कर रही थी। वो रोते हुए बोली। साहिब जी कसम ले लें जो मैंने अंगूठी देखी भी हो। हम गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाते हैं। गरीब ज़रूर है, बेईमान नहीं है। दूसरी सफाइयाँ देने लगी थी। बेगम साहिबा से पूछ ले, मैंने जो कभी एक तिनका भी इधर उधर किया। वो जुनाइशा को पकड़ के बोली तो घबरा कर फ़ौरन बोली थी। भाई मुझे क्या पता ही तुम दोनों का मामला है। उसके अंदाज पर ईसा कुछ मशकूक हुआ कि अंगूठी कहाँ गई। वक्ती तौर पर उसने मासी को 2000 दे के मामला ठंडा किया, और रकम लेने पर रजामंद तो ना थे, मगर ईसा ने ज़बरदस्ती उसे पैसे दिए और कमरे में आ गया था। आप खाना नहीं खाएंगे आज? वो थोड़ी देर बाद डरते डरते अंदर आई थी। आज अगर तुम पकड़ी जाती तो मुलाजमाओं की नज़र में क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी? वो बिला तहमीद बोला था। मैं क्यों पकड़ी जाती? मैंने थोड़ी ली है। वो नजरें चुराते हुए बोली तो पूरी कुव्वत से धाड़ा था। तुम नहीं ली है, बकवास करती हो तुम। वो गरीब मुलाजमा लोगों के घरों में मजदूरी करके अपने लिए रोज़ी कमाती है और तुमने उसकी अंगूठी चुरा ली। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो डर के चुप हो गई थी। एक बात याद रखना जुनाइशा, जिस दिन ये बात खुल गई वो दिन, बल्कि वही लम्हा इस घर में तुम्हारा आखिरी होगा। वो उसके चेहरे पर निगाहें जमा के सख्ती से बोला और लेट गया था। वो खामोशी से बाहर निकल आई। घुटनों पर सर रखकर आसमान पर नजरें जमा दी। लाखों करोड़ों सितारे चमक रहे थे और तन्हा चांद सब में नमाया था। तुम भी तो मेरे आसमान के तन्हा चांद हो ईसा। इन सितारों की तरह मेरी चमक भी तो तुम्हारी दम से है। अगर चांद ना होता तो सितारों की दमक कैसे होती? और अगर मेरी ज़िंदगी से तुम निकल गए तो मैं भला जिंदा रह सकूंगी? मैं तो सांसें भी तुम्हारी आस पर लेती हूँ। तुम एक लम्हे के लिए लेट हो जाओ तो मेरे लिए वो पल सदियों के बराबर हो जाता है। तो क्या मैं अपने हाथों से तुम्हें खो सकती हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी मोहब्बत के दम से ज़िंदा हूँ। तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगी कि मेरे हमदम तुम बिन तो बहार भी ख़ज़ाएं। उसने फ़ैसला कर लिया। जूनी, ईसा की आवाज़ पर सर उठाया तो सफ़ेद कलफदार लिबास पर खद्दर की चादर लिए उसे चांद से भी ज़्यादा रोशन और दरखशां लगा। वो बेखुदी में उसे देखे गई। आई एम सॉरी जूनी, मुझे तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, मगर मैं बहुत गुस्से में था। वो उसके पास सीढ़ियों पर बैठ गया। जूनी, मैंने अहमदाबाद के सबसे अच्छे साइकेट्रिस्ट से टाइम ले लिया है, कल शाम 4 बजे तैयार रहना। ईसा, वो कहना चाहती थी मगर ईसा ने बात काट दी। यू डोंट वरी जूनी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये एक तरह की बीमारी है और इसका इलाज भी है।
مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے ایسا، وہ سر جھکا کر دھیرے سے بولی تھی۔ بولو۔ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ اس لیے کہ سوہنی اپنی محبت کے لیے کچے گھڑے پر تیز موجوں سے لڑ سکتی ہے، ہیر اپنے محبوب کے لیے سماج کی ظالم دیواروں سے ٹکرا سکتی ہے، سسی اور شیر بانو خود کو قربان کر سکتی ہیں، تو کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ اب میں اپنی محبت کو آزماؤں گی، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک عزم سے بولی تھی۔ بہت بڑا دعویٰ ہے یہ، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، وہ مسکرا کر بولی۔ اور اگر وہ جان بوجھ کر رکا اور اگر اپنے عہد کو افا نہ کر سکی تو یہ تسلیم کر لوں گی کہ مجھے آپ سے محبت ہی نہیں۔ جو عائشہ نے جملہ مکمل کیا تو عیسیٰ کی روح تک میں سکون اتر گیا تھا۔ ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں دونوں۔ ویکینڈ پر دونوں گھر آتے تو امی ان کی پیشانی چوم کے پیار سے بولی تھی، بھئی یہ خوبصورت شہر کا کمال ہے یا عیسیٰ کی محبت کا؟ رامین نے زنائشہ کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی تو شرمگی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ چاچو میرے لیے گفٹ لائے ہیں؟ ماہی عیسیٰ کی گود میں چڑھ کر بولی تو وہ سنجیدہ سا منہ بنا کے بولا، جانو بھول گیا۔ ماہی کا منہ لٹک گیا تھا۔ آپ نے پرومس کیا تھا چاچو۔ پرومس توڑنا کتنی بری بات ہے۔ ہاں واقعی وہ تو ہے، تو پھر آپ نے کیوں توڑا؟ کیوں زونی، ہم نے پرومس توڑا؟ عیسیٰ نے اسے مخاطب کیا تو مسکرا کے بولی تھی، نہیں ہم اپنی ماہی کے لیے ڈھیروں گفٹس لائے ہیں۔ ریلی چچی؟ وہ بھاگ کر زونی کے پاس چلی گئی جو بیگ سے اس کے لیے گفٹ نکال رہی تھی۔ امی یہ آپ کے لیے۔ ماہی اور ٹیپو کے گفٹس دینے کے بعد خوبصورت ریشم کی کڑھائی والی چادر اور سوٹ امی کی طرف بڑھا کے بولی تھی، بہت شکریہ بیٹا، بہت پیارا ہے، جیتی رہو۔ انہوں نے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ اور بھابھی یہ آپ کے لیے اور یہ موسیٰ بھائی کے لیے، وہ گفٹ پیک رامین کو دیتے ہوئے بولی تھی۔ تھینک یو سونی، تھینک یو سو مچ، رامین اور موسیٰ نے ایک ساتھ کہا تھا۔ واپس ایبٹ آباد آئے تو عیسیٰ نے اپنے دوستوں کو ڈنر دینے کا پروگرام بنایا۔ سونی کل میرے دوست اپنے فیملی سمیت آ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ وہ وارڈروب میں لٹکے کپڑے بیڈ پر ڈالتے ہوئے بولی۔ تقریباً 12-13 افراد ہیں۔ ٹھیک ہے ہو جائے گا سب، وہ اطمینان سے بولی۔ تم کہو تو میں ہوٹل کو آرڈر کر دیتا ہوں۔ آپ کو میری صلاحیتوں پہ شک ہے؟ وہ بدستور اپنے کام میں لگی رہی تھی۔ نہیں شک تو نہیں، مگر تم تھک جاؤ گی اور مجھے اپنے دوستوں کے سامنے فریش سی مسز چاہیے، وہ پیار سے بولا۔ مل جائے گی فریش مسز بھی، ڈونٹ وری، وہ اس کی طرف مڑ کر بولی اور پھر اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ دعوت والے دن 8 بجے تک سب کچھ تیار تھا۔ عیسیٰ بھی آفس سے جلدی لوٹ آیا تھا اور کافی کاموں میں اس کی مدد کی تھی۔ اب تم تیار ہو جاؤ زونی، مہمانوں کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، عیسیٰ گھڑی دیکھ کر بولا تو وہ جاتے جاتے بولی، آپ ہاٹ کیس آن کر دیں اور آپ کے کپڑے میں نے پریس کر کے الماری میں لٹکا دیے ہیں۔ مہمان آئے تو وہ بالکل تیار تھے۔ ونڈرفل کپل، تقریباً سبھی نے دونوں کو سراہا تھا۔ کافی وقت باتوں میں گزر گیا تو زونی نے کہا، میرے خیال میں اب کھانا کھا لینا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ چلے سب اٹھنے لگے تو مسز ملک نے مسز افضال سے کہا، ایکسکیوز می مسز افضال، آپ کے ایک کان میں ٹاپس نہیں ہیں۔ مسز افضال نے فوراً اپنا کان ٹٹولا تھا۔ او مائی گاڈ، میرا ڈائمنڈ کا ٹاپس تھا، کدھر گیا؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگیں، باقی سب بھی تلاش کرنے لگے۔ عیسیٰ نے چور نظروں سے زنائشہ کو دیکھا تو اس کی نظروں سے کانپ سی گئی تھی۔ یہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بھول جی چھوڑو، خیر ہے، مسز افضال سب کو پریشان دیکھ کر بولی تھی۔ بھابھی ہمارے گھر میں آپ کی چیز کھو گئی ہے، ہم شرمندہ ہیں، زنائشہ نے ہمت کر کے کہا۔ کامن زونی، اس میں تمہارا کیا قصور؟ گولی مارو، ایک ٹاپس ہی تو تھا، انسان مر جاتے ہیں تو بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے صبر کے، وہ مسکرا کے بولیں۔ سب کھانا کھانے لگے مگر عیسیٰ کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ وہ شدید شرمندگی اور غصے کا شکار تھا۔ دکھ اس بات کا تھا کہ گویا محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا نکلا۔ مہمانوں کو رخصت کر کے وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلایا، کوٹ اتار کر دور پھینکا اور جوتے اتارے بغیر بیڈ پر دراز ہو گیا تھا۔ وہ اندر آئی تو عیسیٰ چلایا، مت آؤ میرے سامنے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ڈر کے کانپنے لگی، اتنی ہمت بھی نہ کر سکی کہ اپنی بے گناہی میں کچھ کہتی۔ صبح وہ ناشتہ کیے بغیر چلا گیا۔ جب دوپہر کھانے پہ بھی نہ آیا تو زونی نے ڈرتے ڈرتے آفس کا نمبر ملایا۔ ہیلو، عیسیٰ کی سنجیدہ سی آواز ماؤتھ پیس میں ابھری تو خوف سے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ ہیلو، ہو از آن دا لائن؟ وہ دوبارہ کرختگی سے بولا تو گھبرا کر بولی تھی، میں زونی بات کر رہی ہوں۔ کیوں فون کیا ہے؟ ناگواری صاف ظاہر تھی اس کے لہجے سے۔ پلیز میری بات سنیں، مگر جواباً اس نے فون بند کر دیا۔ دوبارہ ملانے کی ہمت زنائشہ میں نہ تھی۔ رات 11 بجے وہ لوٹا اور سیدھا کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کمرے میں آئی۔ عیسیٰ آپ مجھ پر شک کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کچھ شک نہیں کیا، مجھے پورا یقین ہے، وہ لیٹے لیٹے بولا تو آگے آ کے بولی، عیسیٰ مجھے اپنی محبت کی قسم۔ ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ عیسیٰ کے زوردار تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ مت بلیک میل کرو مجھے اپنی نام نہاد محبت کے نام پر، تم نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ عیسیٰ میرا اعتبار کرے، میں نے وہ ٹاپس دیکھا بھی نہیں۔ یو گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، اسے کمرے سے دھکا دے کر نکالتے ہوئے بولا اور دروازہ لاک کر لیا تھا۔ عیسیٰ پلیز دروازہ کھولیں، میرا یقین کریں، میں قسم اٹھاتی ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ ساری رات وہ تڑپتی رہی دروازے پر، مگر اعتبار کا موسم گزر چکا تھا۔ وہ ساری رات بے اعتباری کی آگ میں جلتا رہا۔
صبح 10 بجے کمرے سے نکلا تو وہ نڈھال سے اس سے لپٹ گئی تھی۔ عیسیٰ میرا اعتبار کرے، میں بے قصور ہوں۔ ختم ہو چکا ہے تمہارا اعتبار، کچھ نہیں رہا تمہارے اور میرے درمیان، وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میرا سب کچھ آپ ہے۔ وہ روتی رہی مگر وہ جا چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی لوٹ آیا اور سارے دروازے لاک کرنے لگا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ چلو، وہ آخر میں اس کی طرف مڑا تو وہ سہم کر خود میں سمٹ گئی تھی۔ کہاں؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تو عیسیٰ نے سختی سے پکڑ کر اسے کھینچا تھا۔ چلو آرام سے۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے خود سے دور نہ کرو، میں اپنے گھر کے بغیر مر جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، وہ منتیں کرنے لگی تھی۔ چھوڑ ہی تو رہا ہوں، عیسیٰ کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ مجھے خود سے جدا نہ کرو، میں مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی۔ بند کرو یہ ڈرامے بازی، وہ اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لایا اور دروازہ کھول کر اندر دھکا دیا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور فل سپیڈ پر گاڑی چھوڑ دی تھی۔ سارے راستے وہ تڑپتی رہی، اسے اعتبار دلاتی رہی مگر وہ پتھر کے بت کی مانند گمسم تھا۔ گاڑی رکی تو سامنے زنائشہ کے گھر کا گیٹ تھا۔ جاؤ، تمہارا گھر آ گیا۔ وہ خود بھی بکھر گیا تھا اس فیصلے پر۔ میرا گھر یہ تو نہیں ہے، وہ کھوئی کھوئی بولی تو عیسیٰ نے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ تمہیں بہت جلد ڈائیورس پیپرز مل جائیں گے، جاؤ، مجھے واپسی کا سفر بھی کرنا ہے۔ عیسیٰ میں بے وفا نہیں ہوں، صرف بے اعتبار ہوں، چاہوں بھی تو خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی، لیکن التجا ہے کم از کم واپسی کا دروازہ کھلا رکھنا، یہ نہ ہو دونوں تڑپتے رہیں اور راستہ نہ ملے اور عمر بھر سوائے پچھتاواؤں کے کچھ ہاتھ میں نہ ہو، وہ کہہ کر دھیرے دھیرے چلتے گیٹ عبور کر گئی تھی۔ زونی کیوں نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ سلام دعا کے بعد امی نے پوچھا تو اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ عیسیٰ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ امی، اب وہ کبھی نہیں آئے گی، وہ لمبی سانس لے کر بولا۔ کیوں الجھا رہے ہو عیسیٰ، کیا بات ہے؟ الجھ تو میں خود بھی گیا ہوں، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ بیڈ پر لیٹا تو بالکل سامنے دونوں کی شادی کی تصویر تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور تصویر اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر دے ماری۔ رمین بھابھی اور امی گھبرا کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ یہ کیا کیا عیسیٰ تم نے؟ رمین تصویر اٹھاتے ہوئے بولی۔ خدا کے لیے کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ امی غصے سے چلائیں۔ اب کیا ہونا ہے، سب کچھ تو ہو چکا ہے، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہوئے بولا تھا۔ عیسیٰ جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کے درمیان؟ رمین اس کے پاس بیٹھ کر آرام سے پوچھنے لگی۔ جھگڑے ختم ہو گئے، ہر تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ ہائے اللہ، امی نے 2 ہتھڑ سینے پر مارے۔ کیا بکواس کر رہا ہے، کہاں ہے زونی؟ امی، میں اسے اس کے گھر چھوڑ آیا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ ہم دونوں الگ ہو گئے ہیں اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ ہاتھوں کی لکیروں پر نظریں جمائی بول رہا تھا۔ کوئی وجہ بھی تو ہوگی، رمین نے اس کے انداز پر گھبرا کر پوچھا تھا۔ کوئی وجہ نہیں ہے بھابھی، راگ کو چھیڑیں گے تو شرارے ہی ابھریں گے، اس لیے اس کو یوں ہی رہنے دیں۔ وہ بات کھولنا نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ اس کا بھرم ٹوٹنے نہیں دے گا۔ بغیر وجہ کے اتنے شدید اختلافات ہو ہی نہیں سکتے عیسیٰ، بات کھل کر کی جائے تو لپیٹنا آسان ہو جاتا ہے، تم بھی ہم پر اعتبار کرو۔ بھابھی، بہت اچھے لوگ بھی ایک دوسرے کو نہیں مل پاتے اگر ان کی قسمتیں جدا ہوں تو۔ وہ تجھے اچھی نہیں لگی کیا؟ امی نے پوچھا۔ ایسی بات نہیں امی، اس نے جواب دیا۔ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی کیا؟ وہ تو بن کہے میرے دل کی سمجھ جایا کرتی تھی، اٹھتے ہوئے بولا اور پھر سب کے منع کرنے کے باوجود ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ امی، ہمیں زونی سے ملنا چاہیے، شاید کوئی وجہ پتہ چل سکے، رمین نے ساس کو مشورہ دیا جو روئی جا رہی تھی۔ امی حوصلہ تو کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، رمین نے تسلی دی اور شام موسیٰ کو تمام باتیں بتا دیں۔ وہ دونوں زنائشہ کی طرف آ گئے تھے مگر وہ تو پتھر کے بت کی مانند چپ چاپ تھی۔ سب پوچھ پوچھ کر تھک گئے مگر جواباً اس کی ایک ہی چپ تھی۔ احتشام پوچھ پوچھ کے تھک گیا۔ خالہ، عمل نے انہیں دیکھا تو گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ سسرال والوں کے سامنے الگ شرمندگی تھی، آخر عیسیٰ اس کا خالہ زاد بھائی تھا۔ خالہ، عیسیٰ بھائی نے زونی کو کیا کر دیا ہے؟ میری ہنستی کھیلتی بچی کو خدایا کس کی نظر لگ گئی؟ زونی کی امی کو غش پہ غش آ رہے تھے۔ زونی، میری بچے کچھ تو بتاؤ، بات کیا ہوئی ہے؟ عیسیٰ کی امی اسے سینے سے لگا کر بولی تھی۔ سب میری غلطی ہے، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ کیا غلطی ہوئی ہے تجھ سے، مجھے بتاؤ، وہ اس کے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ امی، وہ رو دی تھی۔ امی، رمین پوچھ پوچھ کے تھک گئی مگر وہ آنسو بہاتی رہی تھی۔ زونی گڑیا، میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے تو بتاؤ، احتشام اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کے بولا تھا۔ شام بھیا، میں نے اپنا گھر خود برباد کیا ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، بھائی کے فراق سینے سے لگ کر فقط اتنا ہی کہا اور پھر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ موسیٰ بھائی، امی آپ؟ عیسیٰ انہیں دیکھ کر حیران ہوا۔ آئیں، وہ انہیں لے کر لاؤنج میں آیا۔ امی اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی، اسے اپنے بوڑھے بازو میں بھر لیا۔ عیسیٰ، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی، کب سے شیو نہیں بنایا اور کپڑے کتنے میلے ہو رہے ہیں تمہارے؟ موسیٰ نے کہا تو وہ افسردگی سے ہنس پڑا تھا۔ بیٹا، لڑائی جھگڑے گھروں میں ہوتے رہتے ہیں، تو بھی بھول جا، سونی کو گھر لے آ۔ امی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔
امی آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے بہت جلد اسے طلاق۔ بات ابھی اس کے منہ میں ہی تھی کہ امی کا اس پہ ہاتھ اٹھ گیا تھا، وہ لڑکھڑا گیا۔ میں تجھے اس معصوم پر اتنا بڑا ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ وہ معصوم ہے، سب قصور میرا ہے، میرا جرم تھا کہ میں نے بغیر دیکھے اسے شادی کر لی، میرا ہی گناہ ہے جو اسے اپنا سب کچھ سمجھا، اور اس نے جواب میں مجھے توڑ پھوڑ دیا، سب میرا قصور ہے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے چلایا تھا۔ کیا کیا ہے اس نے عیسیٰ؟ کچھ پھوٹو بھی تو صحیح۔ موسیٰ کا پارا بھی چڑھ گیا تھا۔ توڑ دیا ہے، مار دیا ہے، قتل کر دیا مجھے، وہ ان کے سامنے آ کے بولا تھا۔ کچھ بھی ہو میں اسے گھر لاؤں گی۔ امی نے فیصلہ سنا دیا تو ایک جھٹکے سے ان کی طرف مڑا تھا۔ اگر میرے گھر کا کوئی فرد اسے لینے گیا یا اسے گھر لایا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے طلاق دے دوں گا، وہ لفظ چبا چبا کر بولا اور تیزی سے نکل گیا۔ امی اور موسیٰ کو اس کی لہجے کی سختی پر سکتہ سا ہو گیا تھا۔ میں تمہیں مار دوں گا سنی، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ امی اور موسیٰ کے جانے کے بعد وہ ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے بولا تھا۔ کاش تم اس معاملے میں اپنی اور میری محبت کو انوالو نہ کرتی۔ لوٹ آؤ سنی، لوٹ آؤ، میری آنکھوں پر ہاتھ رکھو اور ہولے سے میرے کان میں سرگوشی کرو۔ عیسیٰ دیکھو میں آ گئی۔ ہم بھلا دور کب رہ سکتے ہیں؟ تمہارے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکنے والی میں ہی تو ہوں، تمہاری آنکھوں میں روشنی بن کر چمکنے والی میری ذات ہی تو ہے، تمہارے جسم میں روح بن کر سرایت کر جانے والی تمہاری زونی ہے۔ کتنے قریب ہوں میں تمہارے، تم مجھے تھام لو۔ عیسیٰ مجھے پکڑو۔ زونی، زونی، عیسیٰ نے پکارا تو اپنی آواز پہ ہی یوں چونکا جیسے خواب سے جاگا۔ حالت جو نائشہ کے بھی مختلف نہ تھی، بے قرار روح کی طرح پورے گھر کا چکر لگاتی، حسرت سے گیٹ پر نظریں جمائی بیٹھی رہتی۔ زونی، امل بھابھی کی مردہ سی آواز اسے تڑپا گئی۔ زونی نوٹ کر رہی تھی کہ امل بھابھی اور شام بھیا میں فاصلے پیدا ہو رہے تھے۔ زونی میں تمہاری مجرم ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہیں عیسیٰ بھائی کے لیے مجبور کیا تھا۔ بھابھی آپ کا کیا قصور، سب یوں ہی ہونا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی زونی عیسیٰ بھائی پتھر نکلیں گے، میں تو انہیں ہیرا سمجھتی تھی۔ بھابھی وہ تو واقعی ہیرا ہے، مجھے پرکھنے میں آپ سے غلطی ہو گئی، پتھر تو میں نکلی، نہ جانے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اور کس کس کو برباد کروں گی۔ میں دیکھ رہی ہوں آپ اور شام بھیا میں میری وجہ سے خلیج پڑ رہی ہے۔ اس کی بات پر امل بھی حوصلہ ہار بیٹھی، احتشام کا رویہ اس سے اکھڑا رہنے لگا تھا۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں شام بھیا سے بات کروں گی، میرے جرم کی سزا آپ کو کیوں ملے؟ وہ امل کے ہاتھ تھام کر بولی۔ اٹھو زنی، اپنے کمرے میں چلو، باہر بیٹھو گی تو بیمار ہو جاؤ گی، باہر بیٹھو گی تو بیمار ہو جاؤ گی۔ امل اسے کمرے میں لے آئے اور ماتھا چوم کر دعائیں دیتی چلی گئی۔ عیسیٰ سب کو بتا دو میرا قصور، کیوں خود کو بھی سب کی نظروں میں مجرم بنا رہے ہو؟ میں سے تمہاری محبت سمجھوں یا بے رخی، نہ مارتے ہو اور نہ زندہ رہنے کے قابل چھوڑا ہے۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر رو پڑی تھی۔ تم تھیں تو اینٹ اور سیمنٹ سے بنا یہ مکان گھر لگنے لگا تھا سنی، میں تھکا ہرا لوٹتا تھا تو تم مسکرا کر میری ساری تھکن دور کر دیتی تھی، پھر کیوں معمولی سی قربانی نہ دے سکی؟ تمہیں تو بہت ساری محبت کا دعویٰ تھا۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی، وہ بے دلی سے اٹھا۔ ہیلو، عیسیٰ بن یامین اسپیکنگ۔ عیسیٰ میں مسز افضال بول رہی ہوں بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہو، تم سناؤ زونی کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ کہاں ہے وہ اپنے امی ابو کی طرف گئی ہوئی ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ اوہو، میں نے گیٹ ٹوگیدر ارینج کیا، تم دونوں اسپیشل گیسٹ ہو، وہ مایوس ہوئیں۔ اینی ہاؤ تم آ جانا۔ ٹھیک ہے بھابھی، وہ بیزاری سے بولا کہ اس کے بغیر تو کہیں جانے کا احساس ہی مارے دے رہا تھا۔ اوکے پھر وہ فون رکھنے لگیں تو عیسیٰ کو یوں ہی خیال آیا کہ ان سے ٹاپس کا پوچھ لے۔ ایک منٹ بھابھی، وہ آپ کا ٹاپس جو گم ہو گیا تھا وہ ملا؟ لو، وہ گم ہی کب ہوا تھا؟ وہ زور سے ہنسی۔ ارے بابا، وہ تو میں پہننا ہی بھول گئی تھی، ڈریسنگ ٹیبل پر ہی رہ گیا تھا۔ مسز افضال ہنس کے کہنے لگے تو مسز کسی دن یہ بھی بھول جاؤ کہ میں تمہارا شوہر ہوں، وہ بولے جا رہی تھی اور عیسیٰ کے کانوں میں زنائشہ کا جملہ گونج رہا تھا۔ عیسیٰ میں بے وفا نہیں، بے اعتبار ہوں۔ وہ کتنی دیر خالی ذہن لیے بیٹھا رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ امی اور موسیٰ بھائی الگ خفا تھے اور وہ دشمن جہاں جس کی جدائی عذاب جہاں تھی، اسے ان سب سے روٹھے ہوئے اپنوں کا منانا تھا جنہیں وہ اپنی جلد بازی میں ناراض کر چکا تھا۔ خدایا تیرا شکر ہے، بہار گزری رہی، ابھی گلاب کھل سکتے ہیں۔ وہ فوراً اٹھا اور شکرانے کے نفل ادا کیے، اور اسی رات 12 بجے وہ امی کے سامنے بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ عیسیٰ تو نے تو ہمیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تو کیا جانے، زونی تو میری بیٹی ہے اور میں اس کی آنکھوں کے خشک آنسو دیکھ کر موم کی مانت پگھلتی رہی ہوں۔ جاؤ اب دیر نہ کرو، میری زونی کو لے آؤ۔ امی میرے ساتھ وہ آ جائے گی کیا؟ وہ اندیشوں میں گھرا تھا۔ جس طرح تو نے زبردستی اسے خود سے جدا کیا تھا، اب اسی طرح اسے منا بھی لو، مجھے میری بہو واپس چاہیے۔ امی ان سے کہہ دیں مجھے میری دیورانی واپس چاہیے۔ رامین چائے بنا کر لائی اور ساس سے مخاطب ہوئی، کیونکہ اس سے تو ناراض تھیں۔ ان کے انداز پر وہ مسکرا دیا اور اٹھتے ہوئے بولا تھا، امی ابھی تو ہم سیدھے ایبٹ آباد جائیں گے۔ کیا مطلب، تم زونی کو لے کر ایبٹ آباد چلے جاؤ گے؟ رامین اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔
جی وہاں صبح ایک پارٹی اور ہم دونوں کی شرکت بہت ضروری ہے، ویکینڈ پر انشاءاللہ آئیں گے، خدا حافظ۔ پھر وہ رکا نہیں تھا۔ آپ رات 1 بجے اسے فل یونیفارم میں دیکھ کر زنائشہ کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ جی میں آپ کو ریسٹ کرنے آیا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ لرز گئی تھی۔ آئی سویئر عیسیٰ میں نے وہ ٹاپس نہیں لیا، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ میڈم میرے پاس آپ کے وارنٹ اریسٹ ہیں، کہیں تو دکھا دو، وہ منہ پھیر کر بولا کہ کہیں دل کے افسانے نگاہوں کے در سے زبردستی باہر نہ آ جائیں۔ آپ انکل آنٹی کو انفارم کر دیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس نے سنگ دلی کی حد کر دی تھی۔ میں انہیں کیا بتاؤں، وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بڑبڑائی، وہ تو اس صدمے سے مر جائیں گے، کتنی رسوائی ہوگی سارے خاندان میں، پلیز میرے خاندان کو اس بے عزتی سے بچا لیں، وہ ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کرنے لگی تھی۔ آپ سے تھوڑا بہت جو تعلق ہے اس کی وجہ سے ہے، اتنا کر سکتا ہوں کہ ابھی آپ کسی کو نہ بتائیں، میں کوشش کروں گا اس معاملے کو دبانے کی، مگر ابھی سب کو کیا بتاؤں، وہ زبردستی اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں تھی۔ ابھی چونکہ ہمارے درمیان کاغذی تعلق موجود ہے تو کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا کہ آپ کے میرے ساتھ جانے پر کہتے ہیں آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں، اور پلیز جلدی کریں، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے سگریٹ سلگانے لگا۔ وہ لاؤن سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یوں لگ رہا تھا ابھی گر جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے امی ابو احتشام اور عمل آ گئے تھے۔ میں لینے آیا ہوں انکل زونی کو، اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ شرمندہ تھا۔ بیٹا خدا کا شکر ہے تم آ گئے، ورنہ ہم تو جیتے جی مر جاتے، زونی کی امی نے کہا تو اس نے شرمندہ ہو کے سر جھکا لیا تھا۔ عیسیٰ بھائی آپ نہیں جانتے ہم کس عذاب سے گزرے ہیں، عمل نے کہا۔ ہم جاگ تو گئے تھے تمہارے آنے پر، مگر سوچا پہلے تم دونوں گلے شکوے دور کر لو، احتشام نے کہا تو وہ ہنس پڑا تھا۔ آنٹی ہمیں ابھی نکلنا ہے کیونکہ صبح مجھے آفس جانا ہے۔ اتنی جلدی؟ اور پھر رات بھی تو ہے، وہ بولی، حالانکہ دلی طور پر بہت پرسکون ہو گئی تھی، بلکہ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیٹی کا گھر آباد ہونے لگے۔ آنٹی رات تو ختم ہونے والی ہے، اب تو صبح ہوگی، اس نے زوم آئینی بات کی تھی۔ جاؤ بیٹا، خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے، جاتے وقت سب نے زنائشہ کو گلے لگا کر دعائیں دی اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ رسوائی کا بھیانک خوف اس کی ہڈیوں میں سرایت کر رہا تھا۔ ایبٹ آباد کی حدود میں داخل ہوئے تو عیسیٰ نے اس پر مزید ستم کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ ایک رپورٹ میں نے بھی کی ہے تم پر، اور ہاں مسز افضال کا ٹاپس تو مل بھی گیا۔ آپ نے؟ مگر آپ نے کیوں؟ کیا سارے شہر کی چوریاں میرے حصے میں ڈالیں گے آپ؟ وہ پھٹی تو پڑی تھی، اب اس نئی بات پر وہ مسز افضال کی بات پر توجہ ہی نہ دے سکی تھی۔ ہاں ڈالوں گا، اس لیے کہ میرے ساتھ ساتھ تم اس شہر کی مجرم بھی ہو، اس خوبصورت وادی کی بھی گنہگار ہو تم۔ کیا مطلب؟ بول جی۔ میں باہر نکلتا ہوں تو سارا شہر مجھ سے شکوا کرتا ہے، پورا شہر اداس ہے، پھولوں نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے، کلیوں نے کھلنا اور شاخوں نے لچکنا، پتہ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تم بھی اداس تھی۔ ایبٹ آباد کی وادی نے احتجاجاً سوگواری کی چادر اوڑھ لی تھی، ساری رونقیں مانت بڑھ گئی تھیں۔ بولو تم ان کی مجرم نہیں ہو؟ وہ اس کے کان میں دھیرے دھیرے سرگوشیاں کر رہا تھا اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں ہر جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہار گیا تو پھر وہ کہاں گیا؟ کیا؟ میرا دل، میرا سکون؟ بولو تم لے کر تو نہیں گئی تھی؟ وہ قریب ہو کر پیار سے بولا تو زنائشہ نے ایک دھکے سے اسے دور کیا اور غصے سے بولی، گاڑی روکیں۔ کیوں؟ وہ معصوم بن گیا۔ میں کہتی ہوں گاڑی روکیں، مجھے واپس جانا ہے، وہ غصے سے بولی تو عیسیٰ نے گاڑی سائڈ پر روک دی تھی۔ ہلکی ہلکی چاندنی دن کی تیز روشنیوں میں دھیرے دھیرے کھو رہی تھی۔ وہ اتر کر ایک اونچے چیڑ کے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری سنی، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ شرمندگی سے بولا تو غصے کے باوجود شدت سے رو دی تھی۔ زونی خوب رو تاکہ تمہارے آنسوؤں سے اس وادی پر چھائی اداسی اور بے رونقی دھل جائے، اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا تو اس نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ مجھے واپس آنا ہے، اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ اچھا، وہ گاڑی کی طرف بڑھا اور واپس آ کر اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنا دیے اور دھیرے سے بولا، بولو اس ہتھ کڑی سے آزاد ہو سکتی ہو؟ عیسیٰ آپ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ غصے سے بولی۔ ہتھ کڑی زبردستی پہنائی جاتی ہے ڈیئر، اس کی پیاری سی مسکراہٹ پر زونی زیادہ دیر خفا نہ رہ سکی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے کہ اب تو مسکرانے کا موسم آیا تھا۔ ختم شد جی، تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اچھا رسپانس دیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی، ٹھیک ہے جی؟ تو پرسنلی اگر میں اپنا بتاؤں تو مجھے یہ سٹوری بہت پسند ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ سٹوری میں کچھ نہ کچھ ڈرامہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، ورنہ سٹوری آگے کیسے بڑھے گی؟ تو مین چیز یہ تھی کہ بڑا یونیک سا ٹاپک نکالا ہوا تھا، تو بڑی یونیک سی سٹوری تھی۔ میں نے آج تک اس طرح کی کوئی سٹوری پڑھی نہیں تھی کہ ہیرو جو پولیس آفیسر ہے اور جو ہیروئن ہے وہ چور نہیں ہے، تو مزے کا کامبو تھا، مجھے اچھی لگی یہ سٹوری۔ تو آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مین بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جو غلط فہمی ہے وہی رشتوں کو برباد کرتی ہے۔ اچھا ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ کر
اچھے سے بات سلجھا لی جائے، بات کر لی جائے۔ ہمیشہ کی طرح میں ایک ہی بات کرتی ہوں کہ جو غلط فہمی ہے نا وہی رشتے خراب کرتی ہے زیادہ، ورنہ چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں۔ تو بس آج کی سٹوری امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اچھا رسپانس دیجیے گا۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی۔ ویسے آپ لوگ دیکھ لیں، ابھی عید میں صرف کوئی 5-6 دن ہی ہے، تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے 10 کے سبسکرائبرز کا گفٹ چاہیے، لیکن ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو مایوسی کر رہے ہیں آپ لوگ مجھے۔ میں آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں، رمضان میں اتنی مصروفیات تھی اور اتنا زیادہ میں بزی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے چھٹی نہیں کی کہ مجھے آپ لوگوں کو ٹائم پر میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دیتی رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے میری چھوٹی سی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکے، اور پھر اوپر سے کل والی جو سٹوری تھی اس پہ آپ لوگ کا رسپانس ہے کہ میں اور زیادہ مایوس ہو گئی، بالکل ہی 0 رسپانس تھا۔ تو اچھے بچے بن جاؤ، رسپانس لازمی دیا کرو، آپ لوگوں کا رسپانس بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ رسپانس دو گے تو مجھے موٹیویشن ملے گی، اور مجھے موٹیویشن ملے گی تو میں آپ لوگوں کے لیے مزے کے ناولس لا سکوں گی نا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی سٹوری پر آپ لوگوں کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ بے شک سٹوری چھوٹی تھی لیکن بہت ہی زبردست تھی، آپ سب نے سننی ہے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی جی۔ تو ناول کا نیم تھا یہ ناؤ پورم پار لگی بائی لبنہ جیتون۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اچھا رسپانس دیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ سٹوری کیسی لگی، کون سا کریکٹر اچھا لگا، کون سا برا لگا، کون سا سین اچھا لگا اور کون سے سین پہ غصہ آیا، اور کون سا سین ایسا لگا کہ بالکل پرفیکٹ تھا۔ تو آپ لوگوں کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اچھا رسپانس دیجیے گا۔ تو چلیں ہم ایک دفعہ اپنا کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے جی۔ تو چلیں ہم کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں۔ ویسے آج کل آپ لوگوں کو کمنٹ بھی بہت ہی کم آ رہے ہیں، کمنٹ سیکشن بھی کم از کم، بے شک میں نے آپ لوگوں کو اتنا بھی، میں تو آپ لوگوں سے ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ مجھے بہت بڑے کمنٹس کرے، میں کہتی ہوتی ہوں کہ بس چھوٹا سا کمنٹ کر کے بس تھوڑا سا سٹوری کے بارے میں بتا دیا کریں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ بالکل کمنٹس بھی نہیں کر رہے، رسپانس بھی نہیں دے رہے، تو بہت مایوس کر رہے ہو۔ تو اچھے بچے بن جاؤ آپ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیں ہم کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے فائزہ خان کہہ رہی ہیں اڈوریبل اینڈ سافٹ سٹوری، دی امپریسو تھنگ ان دا سٹوری واز اینی لیڈ واز ناٹ ٹاکسک۔ بالکل یار، اور یہ چیز مجھے خود ہی اچھی نہیں لگتی کہ کوئی بھی کریکٹر جو ہے نا اس طرح مار پیٹ والا یا دھنگے فساد والا ہو۔ میں کہتی ہوں سٹوری اچھی ہو، کیوٹ سی ہو، مزے کی ہو، سٹوری میں ڈرامہ ہو، ڈرامہ مطلب جیسے آج کی سٹوری تھی نا، آج کی سٹوری مجھے اچھی لگی کیونکہ آج کی سٹوری میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو فساد کھڑا کرنا چاہتا ہو، تھوڑا سا ڈرامہ تھا کہ وہ کریٹ ہوا، وہ سٹوری آگے بڑھی، تو یہ چیز اچھی لگتی ہے، بندہ تھوڑا سا سسپینسفل رہتا ہے کہ ہیں اب آگے کیا ہوگا۔ تو اس طرح کی سٹوریز اچھی ہیں، لیکن اس میں اب تیسرا کریکٹر آ گیا ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، تو یہ چیز مجھے بھی پسند نہیں آتی۔ باقی تھینک یو ویری مچ، آپ کا کمنٹ بہت مزے کا تھا، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین شازیہ انور کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام سس، اللہ پاک آپ کو صحت دیں، آمین ثم آمین، اور ناول اچھا تھا، مزہ آیا ناول سن کر۔ تھینک یو ویری مچ شازیہ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ویسے آج یہ اتنا شارٹ کمنٹ کیوں کیا ہے آپ نے؟ آئی تھنک سو زیادہ مصروف ہو گئی ہیں، ہے نا۔ دین سلیونو فائٹ ایس ایل کہہ رہے ہیں مجھے نہ اینڈنگ پسند آئی نہ ہی ہیرو، آئی مین ناول میں میسیج کیا دیا گیا ہے؟ جیا کے خیالات بالکل ٹھیک تھے جو وہ سوچتی تھی، کیونکہ محبت ایسی نہیں ہوتی، گھٹیا، یہ عمل ہی کتنا برا تھا، بھری محفل میں رسوا کر دیا، اور بہتان، سوری ٹو سے یہ قصہ حوث سے شروع ہوا نہ کہ محبت جیسے پاک جذبے سے۔ آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو، میں اس سٹوری کا میں صحیح بتاؤں نا، مجھے خود یہ چیز اچھی نہیں لگی تھی۔ ٹھیک ہے لڑکے کو اس سے محبت تھی، مانتے ہیں، لیکن محبت ایسی خود غرض نہیں ہوتی۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ محبت میں تو محبوب کی خوشی، محبوب کی عزت سب سے پہلے چیز رکھی جاتی ہے، لیکن اس نے تو اتنا مطلب گھٹیا عمل واقعی کیا کہ اس کی نکاح کے ٹائم فوٹوز ایڈٹ کر کے دکھا کے اسے رسوا کر دیا۔ بے شک شادی کے بعد اس کی جیسی بھی لائف تھی، یہ واقعی جسٹیفائڈ ایکٹ نہیں تھا، اور مجھے خود چیز اچھی نہیں لگی تھی۔ سمان تھا نام، یار کیا نام تھا، کی مدر کا رول اچھا تھا، باقی علی بھی جاہل جیسے اس نے ارم کے ساتھ کیا، فیل ڈس اپوائنٹڈ۔
بالکल ارم کی غلطی کہیں پہ بھی نہیں نکلتی تھی. ٹھیک ہے سامن نے غلط کیا لیکن اس وقت اس نے سامن کا ساتھ دیا تو جتنا سامن ذمہ دار تھا اتنا ہی وہ خود بھی ذمہ دار تھا, تو ارم کی غلطی کہیں پہ بھی نکلتی نہیں تھی. تو آئی ٹوٹلی ایگری ود یور کمنٹ. تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس کمنٹ. آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا, مجھے بہت خوشی ہوئی. اور لٹرلی یہ چیز جو غلط ہے اسے ہم اگر بتا رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں تو آئی ایکسیپٹ اٹ. مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ ایک چیز بتاتے ہیں تاکہ آڈینس کو بھی پتہ چل سکے کہ ہم جو اسٹوری پڑھ رہے ہیں اس میں کیا چیز غلط لگی اور کیا چیز ہمیں صحیح لگی. تو ہر انسان کا اپنا نظریہ بدل جاتا ہے. تو آئی ٹوٹلی ایگری ود یور کمنٹ. تھینک یو ویری مچ. آگے بھی آپ کی رائے کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا. دین غوثیہ خان کہہ رہی ہے نائس ناول. تھینک یو ویری مچ غوثیہ خان, آپ کو اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اسرار کہہ رہے ہیں ناول نیم, تو ناول کا نیم ویڈیو کے لاسٹ میں مینشن ہے, آپ وہاں چیک کر سکتے ہیں. دین روز آرٹ کہہ رہے ہیں بہت اچھا ناول تھا, زبردست. تھینک یو ویری مچ روز آرٹ, آپ کو اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. ایسے آپ کہاں غائب تھی اتنے عرصہ, کافی دنوں کے بعد آپ نے کمنٹ کیا ہے. دین حارث خان کہہ رہے ہیں شکریہ آپ بھی. تھینک یو ویری مچ حارث خان. چودھری چٹ کہہ رہے ہیں آپ بھی مجھے تو بہت ہی بکواس لگا. کون سے والا یہ ناول؟ ہاں اچھا عمر والا. بکواس کیونکہ مین چیز دیکھی جائے نا تو مین جو فوکس تھا وہ بالکل بھی اس طرح نہیں تھا کہ ایک سٹوری پر تھا. جو مین چیز دکھائی گئی تھی وہ صرف یہ دکھائی گئی تھی کہ مرد کی انا ہے نا وہ اتنی بری ہے کہ مطلب رشتوں کو کتنا خراب کر دیتی ہے. یہ جو میں ہے نا وہ آپ کے رشتوں کو مار دیتی ہے. یہ چیز دکھائی گئی تھی, بالکل بھی سٹوری پہ فوکس نہیں کیا گیا تھا. اور یہ چیز میں بھی مانتی ہوں کیونکہ میرے خیال میں سٹوری پہ اچھا ایسے فوکس رکھ کے سٹوری اچھے سے آگے بڑھائی جا سکتی تھی, اور جو لیسن رائٹر دینا چاہتی تھی وہ لیسن بھی اچھے سے دیا جا سکتا تھا اگر سٹوری تھوڑے اچھے سے لکھی جاتی تو آئی ایگری. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. دین غوثیہ خان کہہ رہی ہے اس ناول کا نیم چند لمحے چرا لے ہے. بالکل میں نے آپ کا پتہ کیا ہوا, میں نا ڈھونڈ رہی تھی, مجھے شازیہ نے بولا کہ مجھے وہ ناول چاہیے, تو میں نے سارے نا ناولز, مجھے تھا کہ وہ کڈنیپنگ بیسڈ تھا تو میں نے سرچ کر کے نا اپنے سرچ بار میں کہ کڈنیپنگ بیسڈ جو ناولس میں نے سارے اپلوڈ کیے, میں وہاں ڈھونڈتی رہی. میرے سامنے وہ ناول آیا بھی لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہی ناول تھا, کیونکہ نہ مجھے کسی کریکٹر کا نام یاد تھا اور نہ ہی ناول کا نیم یاد تھا. میں جیسے جیسے ناولز آتے جا رہے تھے ویسے ویسے گوگل کر کے نا ان کی سٹوری اوور ویو کر رہی تھی کہ مجھے پتہ چل جائے کہ ان میں سے کون سی ہے. تو لیکن اس کے باوجود میں نے چند لمحے چرا لے سٹوری کھولی, اسے دیکھا, لیکن لٹرلی مجھے بالکل بھی ذہن میں نہیں, پتہ ہی نہیں چلا کہ وہی سٹوری تھی. تو پھر میں نے آپ کو کمنٹ سیکشن دیکھ کے اسے دوبارہ اوور ویو کیا تو پھر جا کے مجھے سٹوری ملی کہ ہاں بھائی یہی تھی. تو تھینک یو ویری مچ فار یور ہیلپ غوثیہ خان. دین اپڈیٹ ٹی وی کہہ رہے ہیں کہ ناول نیم پلیز. ناول کا نیم ڈیئر ویڈیو کے لاسٹ میں مینشن ہوتا ہے, میں ایسے نیم بھول جاتی ہوں, میرے ذہن میں نہیں رہتا نیم, تو آپ ویڈیو کے لاسٹ میں ایک دفعہ لازمی چیک کر لیا کریں, ٹھیک ہے جی. دین غوثیہ خان نے اگین لائک کیا. تھینک یو ویری مچ غوثیہ خان, آپ کو اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. جی تو یہ تھے ہمارے آج کے کمنٹس. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. آپ سب کی رائے کا, آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی. اچھا رسپانس دیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ محمد طفیل بھائی کافی دنوں سے غائب ہیں, کہاں غائب ہو گئی ہیں وہ, اور سیما سلطانہ اور عائشہ تو 2 جنوری سے غائب ہیں. میں یاد رکھے ہوئے ہوں, اب بس میں دعا کر رہی ہوں کہ وہ جلدی سے واپس آئیں تو ان کے سامنے میں پھر اپنا شکایت نامہ کھولوں. تو میرے بہت سے لسنرس ہیں جو کہ بھاگ گئے ہیں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے, جن میں عائشہ کوئین ہیں, سیما سلطانہ ہیں, ایان بیگ ہیں, اور ہنا رنگریز ہیں, نظیمہ ہیں, اور بھی بہت سے ہیں. محمد طفیل بھی آج کل بہت غائب رہنے لگی ہیں. تو بھئی اگر میں آپ لوگوں کے لیے ایکٹیو ہوں تو آپ لوگ بھی میرے لیے ایکٹیو رہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے بھی آپ لوگ ایکٹیو چاہیے ہو, تو آپ لوگ آج کی سٹوری انجوائے کریں اور سب ایکٹیو ہو جائیں. جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں ان کی میں دل سے قدر کرتی ہوں. آگے بھی آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار مجھے کرتے رہیے گا, اور جو صرف سن کے بھاگ جاتے ہیں وہ کمنٹ لازمی کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ سٹوری آپ کو کیسی لگ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ سب کی رائے کا, آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی. اچھا رسپانس دیجیے گا, ضرور بتائیے گا کہ سٹوری آپ کو کیسی لگی. اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں, ٹھیک ہے. تو یہ رٹا رٹایا جملہ نہیں ہے, لائک بھی کیا کریں, کمنٹ بھی کیا کریں. صرف ویوز ہی ضروری نہیں ہوتے, لائک کمنٹ بھی ضروری ہوتا ہے, اور شیئر پہ میں ٹوٹلی
आप लोगों पे छोड़ देती हूँ कि शेयर आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग करना चाहें तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करना चाहे तो इतनी सी आप लोगों को राय दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इतने अच्छे बच्चे नहीं हो। आप लोग तो मेरी डिमांड जो मैं कह देती हूँ वो पूरी नहीं करते, तो बिन कहे वाली तो क्या पूरी करोगे। तो आप लोग एंजॉय करें आज की स्टोरी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। अब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल नए नॉवल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।